اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے سورہ تکاثر کا ڈیٹیل میں کیا، لیکن ابھی تھوڑا سا اس کی خاص جو پہلو اور کچھ پوائنٹس ہیں اس کی طرف آتے ہیں اور آج سورہ تکاثر کو ختم کر لیں گے۔ ہم نے پورے کا پورا سورہ تکاثر کا کیا تھا کہ اس میں خداوند عالم کیا بتاتا ہے اور کس طرح سے کثرت کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے ایک چیز جو مجھے بہت ہی خوبصورت لگی کہ مولا کائنات امیر المومنین نہج البلاغہ میں بھی سورہ تکاثر کی اس آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو وہ کیا بات کرتے ہیں جو مولا کائنات امیر المومنین ہے، وہ کہتے ہیں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یا لہو مراما ما ابعدہ وزہرا ما اغفلہ وخطرا ما افظعہ لقد استخلوا منہم ای مدکر وتناوشوہ من مکان بعید افمصارع آبائہم یفخرون ام بعدید۔ پھر یہاں پر میرے مولا کائنات امیر المومنین اتنا خوبصورت انداز میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ام بعدید الحلقہ یتکاثرون یرتجعون منہم اجسادا خوت وحرکات سکنت وَلَئِنَّ يَكُونُ عِبْرًا أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفْتَخَرًا۔ یہاں اتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے، جب ہوتا ہوں میں کہ کیا کتنا وہ مقصد سے دور چلے گئے، کتنے مقصد سے دور ہیں یہ لوگ کہ جو جن کے ساتھ یعنی قبروں پر اور ان چیز پر وہ لوگ فخر کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان کی زیارت کرنے والے ہیں جو غافل ہیں، اور پھر کیا جس کے اوپر رحم کیا جاتا ہے جو مر گیا ہے، ابھی جو گزر گئے ان کے اوپر تو رحم ہوتا ہے نا، جو مرحوم ہے اور موہوم ہے، جو یعنی اتنا امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اور یہاں پھر امام فرماتے ہیں یہ لوگ وہ لوگ جو مر گئے ان کی ہڈیاں بھی پاؤڈر بن چکی ہیں، خاک ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، اور وہ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ عجیب ان سے یہ جو اسلام اور ان چیزوں سے حقیقت سے دور ہیں۔ اور پھر خداوند امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ حالت دیکھ کر ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ ان کو تو ملتا بھی نہیں ہے۔ یہاں پھر اتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے، جو کافر جو فخر کرتے تھے، ان کے جو آباء و اجداد تھے، یہ ان کے جہاں پر یہ لوگ نابود ہو گئے، جہاں پر یہ لوگ ختم ہو گئے، یہاں ان کے اوپر یہ فخر کرتے ہیں اور ان کو اپنے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور فخر کرتے ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ کاؤنٹ کرنے میں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیا یہ ان کی حرکتوں کو، ہر کاموں کو، ان کے وجود کو واپس لا سکتے ہیں، ان کے جسموں کو واپس لا سکتے ہیں۔ اور پھر وہاں بہت خوبصورت بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ساکن ہو چکے، وہ لوگ جو ختم ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ ان کے جسموں سے، ان کے جو ہڈیاں ان کی پاؤڈر ہو گئی، ان تمام چیزوں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے۔ وَلَأَن يَكُونُوا عِبْرًا حق تو یہ ہے کہ یہ مردہ اور قبروں ان سب سے چیزوں کو دیکھ کر ہمیں عبرت لینی چاہیے، نہ یہ کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا، یہ خطبہ امام نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے، اور یہ خطبہ نمبر 221 ہے، جس میں امام بہت خوبصورت بتاتے ہیں ابن ابی الحدید کے بارے میں ملتا ہے کہ ابن ابی الحدید خود بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپنے خطبے میں۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ خطبہ میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے، اور بابزو ہو کر پڑھا ہے، اور جتنی مرتبہ میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے نا، میرے لیے اور چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں، کلیئر ہوتی ہیں، اور مجھے خوف خدا ہوتا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے
اور پھر یہاں کہتے ہیں کہ میں نے جتنی مرتبہ پڑھا مجھے موت کی یاد آ گئی. اور یہاں وہی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ اس خطبے کو پڑھو، کہ اس خطبے میں کیا میرے مولا جو ہے وہ ہمیں بیان کر رہے ہیں. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ہمارے لیے کس طرح سے خوبصورت چیز میں، خوبصورت انداز میں ہمارے لیے چیزیں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو امام جو ہے وہ کچھ چیزوں کی طرف بات بیان کرتے ہیں. ابن تاثیر کہتے ہیں کہ یہ جو ایسے لفظ ہیں جو ہمارے دل دماغ میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان جس کی نیت صاف ہوتی ہے، جو پاک نیت کا مالک ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کی گہرائی میں آتا ہے. اچھا، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو خطبہ ہے امام کا، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ینبغی لو اجتمع فصحاء العرب قابتا فی مجلس وطلع علیہم ان یسجدوا لہ. اگر یہ جو خطبہ امام علی علیہ السلام نے سورہ تکاثر پہ دیا ہے یہاں پر، پھر ابن ابی الحدید بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ خطبہ دیکھا جائے، ابن تاثیر کے لیے بھی کہتے ہیں اگر یہ اس قدر یہ پاورفل خطبہ ہے کہ ینبغی ضروری ہے کہ لو اجتمع فصحاء، جتنے بھی فصحاء عرب ہیں اس خطبے کے اوپر بیٹھیں، بحث کریں، کاتے ہو جائیں اور پھر سجدے میں خدا کے لیے گر جائیں. یعنی اس قدر یہ خطبہ بہترین خطبہ ہے کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین نے دیا. اور پھر فرماتے ہیں معاویہ واللہ ما سن الفصاحت للقریش غیرہ، یہاں پر کہتے ہیں اللہ کی قسم عربوں میں ایسی فصاحت، یعنی مولا علی کے سوا کسی کے اندر ایسی فصاحت نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کس قدر مولا جو ہے وہ خوبصورت خطبہ دیتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں سے، قبروں سے، جو ختم ہو چکے، جو گناہ کر کے، جو غلط کام کر کے، جو کفر کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد پر. حالانکہ ان کو عبرت لینی چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان کا پیروکار نہیں ہونا چاہیے جو کہ اللہ اور رسول کے خلاف تھے. اور پھر ان سے عبرت لینے کے بجائے وہ فخر کرتے ہیں. یہ فخر کی نہیں، عبرت کی جگہ ہے. پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ جو جملہ تھا اس کو نفی کرنے کے لیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ جو ہے وہ اور زیادہ اپنے لفظوں کو، اپنی چیزوں کو اور اسٹرانگ اور بہت زیادہ پائیدار بنانے کے لیے پروردگار عالم نے اس کو ارشاد فرمایا ہے. یہاں پر دوسری جگہوں پہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہاں جو یہ جو آیت ہے نا، یہ فشار قبر کے بارے میں اشارہ کرتی ہے کہ فشار قبر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. حدیث ہے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے، ما زلنا تشق فی عذاب القبر حتی نزلت الحاکم التکاثر قوله کلا سوف تعلمون یرید فی القبر ثم کلا سوف تعلمون بعد البعثت. یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کہتا ہے نا الحاکم التکاثر میں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی بار بار اللہ یہاں یہ بتاتا ہے. تو میرے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو قبر میں ملحق ہو گئے، قبر کے اندر چلے گئے اور قبر کے اندر شک کرتے ہیں کہ یہ قبر کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو ان کے لیے یہ سورۃ تکاثر نازل ہوئی فشار قبر کے لیے، قبر میں کیا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں کلا سوف تعلمون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو شک کرتے ہیں وہ قبروں میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. ثم کلا سوف تعلمون، یہ جو دوسرا سینٹنس ہے ثم کلا سوف تعلمون، پہلا سینٹنس آتا ہے جو شک کرتے ہیں قبروں میں، وہ اس کے لیے کلا سوف تعلمون، وہ قبر میں جا کر جان لیں گے. اور پھر ثم کلا سوف تعلمون وہ ان لوگوں کے لیے جو قبروں سے نکلیں گے، جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، ان کی قیامت میں دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تفسیر ہے فخر رازی کی، اس میں بھی یہی بتاتے ہیں کہ عذاب، یہ جو حدیث ہے مولا کائنات امیر المومنین نے بیان کی ہے، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کا نام تھا زر بن جیش. زر بن جیش کہتا ہے کہ ہم نے قبروں کے بارے میں، قبر میں جانے کے بارے میں بہت شک کیا تھا. تو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام، کیونکہ وہ دلوں کے راز جانتے ہیں نا، تو مولا کو تو پتہ چل گیا. اور پھر جیسے ہی مولا کو پتہ چلا تو مولا نے اس چیز کو اس طرح سے کلیئر کیا، اور پھر ہمارے لیے قبر کا جو عذاب اور قبر کی چیز ہے وہ ساری کی ساری کلیئر ہو گئی ہے. تو یہاں پر پھر جب ہم آتے ہیں تو ایک اور چیز کے اندر آتے ہیں، جو علم الیقین کی طرف آتے ہیں اور لتربن الجحیم کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ قبروں میں چلے جائیں گے تو پھر ان کو علم یقین بھی ہو جائے گا، عین الیقین بھی ہو جائے گا، پھر حق الیقین پر بھی پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ سارے اپنے آپ کو دیکھیں وہاں فخر اور مباحات کہاں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد جب آتے ہیں کچھ خاص چیزوں کی طرف آتے ہیں
فخر، یہاں جو فخر کرتے ہیں نا، مجھے بہت زبردست ایک پوائنٹ لگا آغا مکارم شیرازی کا اور آغا محسن کراتی کا، کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں بتایا ہے کہ جو فخر کرتے ہیں نا، تکبر کرتے ہیں، تکبر کچھ چیزوں کی نشانی ہو. جب آپ کسی انسان کو تکبر کرتے دیکھو نا، تو آپ سمجھ جاؤ کہ کچھ اس کے اندر کوئی کمی ہے. کون کون سی چیز کی کمی ہے؟ سب سے زیادہ جو فخر کرنے والے ہوتے ہیں وہ جاہل اور نادان ہوتے ہیں. اور دوسری چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ جو سب سے جاہل اور ان پڑھ شخص ہوتا ہے نا، جو کمزور ہوتا ہے، وہ اپنی کمزوری اور اپنے آصب اور مصیبتوں کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ فخر دکھاتے ہیں. تو سب سے بڑا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی جو فخر کی بات آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ان کے اندر خاص بری چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھپانے کے لیے وہ فخر کرتے ہیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جیسے ہم کہتے ہیں کہ احساس کمتری، ان کے اندر کچھ کمپلیکس ہوتا ہے جس کو چھپانے کے لیے وہ فخر کرتے ہیں. تو جس کے اندر بھی احساس کمتری ہوتا ہے وہ فخر کرتے ہیں. تو یہاں پر جو فخر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بتا دیا، اچھا تم فخر کرتے ہو، جو بھی فخر کرتے ہو یا تکبر، جو بھی تمہارے پاس مال دولت ہے، تم کیا لگتا ہے تم ہو کیا چیز؟ تم تو کوئی چیز نہیں ہو. کیونکہ اللہ کہتا ہے نا، اللہ نے بارش کے ذریعے سے، آسمانی بجلی کے ذریعے سے، زمین کے لرزنے سے، بارشوں سے، پانی سے، خاک سے، ہوا سے، سجیل سے، ابابیل سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، کیڑوں سے، حتیٰ کہ کیڑی سے، پروردگار عالم نے قوموں کو تباہ کیا، قوموں کو تباہ کیا. مضبوط، پائیدار، بہت طاقتور قوموں کو خدا نے تباہ کیا ہے. تو وہ لوگ کیا ہوں گے جو ان کے سامنے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا تکبر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. میرے حبیب خدا نے ارشاد فرمایا، اور اس کے امام جعفر صادق علیہ السلام بتاتے ہیں، ما من رجل فتکبر او یجبر الا لذت الا لذلت وجدها فی نفسه. فرماتے ہیں کہ کوئی مرد یا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو تکبر کرے. وہ تکبر کرتا ہے جو اپنے اندر ذلالت کو محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، وہی تکبر کر کے اپنی کمزوری کو چھپاتا ہے. اور یہاں پر بھی ایک اور امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں ثلاث من عمل جاہلیت، 3 عمل جاہلیت کے دور کے ہیں. الفخر بالانصاب، اپنے نسب اور حسب پر فخر کرنا، والطعن فی الاحساب، اور تانا دینا، جسے کہتے ہیں تانا دینا اس کی شخصیت پر، اس کے تم نیچے خاندان کو خاندانی تانے دینا، اس خاندان کا اس خاندان کا ہے. اور تیسرا والاستسقاء بالانواع، یہاں فرماتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے، یعنی بت پرستی کی طرف آتے ہیں کہ ستاروں سے، چاند سے، سورج سے جو ہے وہ بارش طلب کرنا، دعائیں مانگنا. اس سے یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جاہلیت کا عمل ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی امام مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہلک الناس اسنان، لوگوں کو 2 چیزوں نے تباہ کر دیا، خوف الفقر و طلب الفخر. غریبی کا خوف اور فخر کو طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں. یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے. رسول خدا فرماتے ما اخشا علیکم الفخر ولکن اخشا علیکم التکاثر، مجھے ڈر نہیں لگتا تمہاری فقیری غریبی سے، مجھے ڈر ہے تمہارے فخر سے، یعنی وہی کہ تم جو جاہلیت کی طرف فخر کرتے ہو اس سے. اور پھر ایک اور حدیث میں ملتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی 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 مالک 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 الا ما اکلت افلیت او لبست فابلیت او تصدقت فامزیت. یہاں فرماتے ہیں کہ حدیث میں ملتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کہتا ہے ابن آدم کے لیے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرا مال میرا مال، تمہارا مال تمہارا مال تمہارا مال. لیکن تم نے کبھی سوچا کہ تم پیٹ میں وہی ڈال سکتے ہو جتنا لمٹ میں، اپنے پیٹ میں بھی لمٹ میں ڈال سکتے ہو، اور لباس بھی لمٹ میں پہن سکتے ہو، اور صدقہ بھی لمٹ میں کر سکتے ہو. جب تم ہو ہی لمٹ میں ہر چیز، تو تم کہاں سے اتنے مال اور دولت کی ہوس میں پڑے رہتے ہو؟ تو یہاں پر ہم نے دیکھا فخر کی بات، اس سے بھی ہم نے کہا. ابھی ہم آتے ہیں یقین کے جو مرحلے ہوتے ہیں اس کی طرف ہم آتے ہیں. یقین جو ہے وہ شک کے سامنے آتا ہے، جیسے علم جہل کے سامنے آتا ہے. تو ہم نے دیکھا یقین کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. مجھے بہت خوبصورت لگا میرے مولا امام باقر علیہ السلام کی بات، جو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے مولا امام باقر علیہ السلام کی بات کو، روایات کو بیان کروں. امام فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں اسلام جو ہوتا ہے نا، اسلام سے بڑھ کر، امام فرماتے ہیں
کہ روایات کے حساب سے ملتا ہے کہ سب سے بڑا مرحلہ یعنی اسلام سے بڑا جو ہے مرحلہ ہے وہ ایمان کا ہوتا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ایمان کے درجوں کے اوپر آتے ہیں۔ ایمان کے جو درجے ہوتے ہیں، ایمان ایک درجہ ہے جو اسلام سے بڑھ کر ہے، اور ایمان سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ تقویٰ کا درجہ ہے، اور جو تقویٰ سے بڑھ کر جو درجہ ہوتا ہے وہ یقین کا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر فرماتے ہیں وَلَمْ يُقْسَمَ بَيْنَ النَّاسِ شَيْءٍ أَقَلَّ مِنْ یقین۔ یہاں کتنی خوبصورت امام نے حدیث بتائی ہے، کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہم کہہ سکتے ہیں درجے بتائے ہیں نا، کہ ایک درجہ ہے اسلام کا، لیکن اسلام سے بڑا درجہ ایمان کا ہے، پھر ایمان سے بڑا درجہ جو ہے وہ تقویٰ کا ہے، اور پھر تقویٰ سے جو بڑا درجہ ہے وہ ہے یقین کا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ کم چیز تقسیم کی گئی وہ یقین کی ہے، یعنی لوگوں کے اندر یقین سب سے کم تقسیم ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں ابھی تقویٰ یا یقین حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ امام کیا کریں ہم کہ ہمارے اندر یقین آ جائے، تو امام فرماتے ہیں التوکل علی اللہ والتسلیم للہ والرضا بالقضاء اللہ و تفویض الی اللہ ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ ہمیں یہی کام کرتے ہیں تو ہمیں یقین حاصل ہو جائے، تب اللہ کے اوپر توکل کرنا، اس کے لیے تسلیم ہو جانا، اور اس کی قضا پر راضی رہنا، اور اپنے تمام امور کو، اپنے تمام کاموں پر کو خدا کی طرف سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا۔ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خداوند عالم کس طرح سے ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے امور کو خدا پر چھوڑ دو، تو خداوند عالم ہمیں یقین کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جسے حدیث میں مجھے ملتا ہے، ہمیں ملتا ہے، بہت زیادہ خوبصورت حدیثیں، میرا دل کرتا ہے میں ساری حدیثوں کو بیان کروں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من صحت الیقین المرء المسلم ان لا یرضی الناس بسخط اللہ ولا یلومہم علی ما لم یؤت، یعنی بہت زیادہ وہ ہے، اور قسط جعل الروح راحت فی الیقین والرضا وجعل ہم والحزن فی الشک والسخط۔ اس کو میں شارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہاں امام فرماتے ہیں کہ یقین کا اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی سب چیزوں پر راضی رہے، اللہ کے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائے، اور پھر یہاں پر وہی آتا ہے جو خداوند عالم نے چیز دی ہے اس پہ خوش رہے، اور ہوس اور لالچ سے نکل آئے، عدل کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ رہے۔ یہاں بہت خوبصورت بتاتے ہیں کہ جو شخص عدل اور انصاف کو اپنے اندر رکھتا ہے اور اللہ کے ساتھ راضی رہتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دیتا، اس سے بڑا اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور جو لوگ شک کرتے ہیں نا اور اللہ کی مخلوق پر سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، عذاب دیتے ہیں اللہ کی مخلوق کو، اس سے بڑھ کر جو شکی ہوتا ہے، یعنی اگر انسان کو سکون چاہیے تو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اندر سے اس کو شک نہ کرے اللہ کی ذات پر، اور لوگوں کو خوش رکھے، اللہ کے ساتھ راضی رہے، تو سکون ملے گا۔ لیکن بے سکونی کہاں ملتی ہے؟ جہاں وہ شک کرتا ہے، اور بے سکونی کہاں ملتی ہے؟ جہاں وہ اللہ کی مخلوق کو عذاب میں ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا یقین کی طرف آتے ہیں، بہت خوبصورت، اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ یقین کے درجے ہوتے ہیں، علم الیقین، علم الیقین یعنی وہی پروف، جب کسی چیز کا پروف دیا جاتا ہے تو وہ علم الیقین ہوتا ہے، جب اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تو وہ عین الیقین، جب اس چیز کے اندر خود جاتے ہیں تو پھر وہ حق الیقین کے درجے پر آ جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت بیان کیا گیا ہے کہ حق الیقین، علم الیقین کیا ہے۔ یہاں بہت ہی خوبصورت بتایا گیا کہ جو حق الیقین، جو ہم نے ابھی میں نے بتایا جو علم الیقین ہے، علم الیقین سب عام لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور عین الیقین جو ہے وہ پرہیزگار اور خدا والے، اور جو حق الیقین ہے نا وہ خاص جو مقرب الہی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو علم الیقین سب کے لیے ہو گیا، عین الیقین متقیوں کے لیے ہو گیا، حق الیقین مقربیوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اگر کسی کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے نا تو کبھی بھی وہ اپنی ہوا اور ہوس کے ذریعے سے کام نہیں کرتا ہے۔ اور پھر علامہ طباطبائی اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ
اس جہان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو محور ہیں یقین کا. جو بھی انسان مطیع ہوتا ہے، جو مخلوقات مطیع ہے خدا کی، اس کو ہی اللہ کا جو یقین ہے وہ ملے گا. ابھی ہم آتے ہیں لترون الجحیم میں جب آتے ہیں تو لترون الجحیم کا مطلب ہے کہ ہر حال میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم لوگ جہنم کو دیکھو گے، یعنی یا وہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے، دو طرح سے میں اس کو کرتی ہوں، ہر انسان جو ہے وہ جہنم کو دیکھے گا، ہر جن و انس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھے گا مطلب ہے کہ وہ اندر ہی جائے گا، نہیں. کچھ کے بارے میں ملتا ہے کہ جہنم سے گزارا جائے گا، کیونکہ جنت اور جہنم کچھ کہتے ہیں پاس میں ہوگا، اور آراف جو ہے وہ جنت اور جہنم کے بیچ کی جگہ ہے، تو جہنم بھی نظر آئے گا اور جنت بھی نظر آئے گا. تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو جنت جہنم میں نہیں بھی جائے گا وہ جہنم کو دیکھا. اور دوسری طرف یہ آتا ہے کہ یہ دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، جو بھی ہم اعمال اور یہ سب کر رہے ہیں، یہ دور میں آلریڈی جہنم موجود ہے، بن چکی ہے جنت اور جہنم. لیکن جو پہلی بات ہے وہ زیادہ ہمیں ملتی ہے. قیامت کے دن جو سب سے زیادہ حساب کتاب ہوگا وہ کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ چیز کھانے پینے کا نہیں لیتا، لیکن امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں النعیم الرطب والماء البارد، یعنی ٹھنڈے پانی اور کھانے کو بھی نعیم کہتے ہیں. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، نعیم یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں. تو وہی کہتے ہیں نا کہ اگر خداوند عالم ایک ایک لقمے کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا کھانے پینے کا، تو انسان کہاں جائے گا؟ انسان کے پاس تو پھر جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہاں پر جو سوال اور جواب ہوگا نعیم کا، روایات میں جو ملتا ہے تو وہ ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں، امام علی علیہ السلام بھی ہے، اور وقت کا امام مہدی بھی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو آتا ہے وہ ہر چیز کے بارے میں ملتا ہے، ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارے ماں باپ ہو، چاہے ہماری فیملی ہو، چاہے میری زندگی ہو، چاہے جان ہو، چاہے وقت ہو، چاہے علم ہو، چاہے زبان ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ تمام چیزیں ہماری نعمت میں آ جاتی ہیں، اور ان سب کا حساب ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور سورہ لے کر آئیں گے. صلی اللہ علیہ